20 اپریل 1899 کو جرمنی کی سرحد کے قریب آسٹریا کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک موچی کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام ایڈولف ہٹلر تھا۔ ہٹلر کی زندگی کے تقریباً تمام پہلوؤں پر کئی دہائیوں سے لکھا جا رہا ہے۔ ہٹلر ایک محب وطن شخص تھا۔ اسے اپنی قوم و وطن سے بہت زیادہ محبت تھی اور وہ جرمنی قوم کو دنیا کی سب سے سپیریئر قوم سمجھتا تھا۔ آج کی دنیا چونکہ یہودیت کے زیر اثر کام کر رہی ہے، اس لیے ہٹلر کو ایک سفاک اور ظالم ترین انسان کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ اس کا مقابلہ یہودیت سے تھا، میں ہٹلر کے حوالے سے کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتی ہوں تاکہ آپ بھی اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کر سکیں۔ ناظرین، سٹوری کو آگے بڑھانے سے پہلے میں سننے والے تمام دوستوں سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی سٹوری سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ہٹلر نے پہلی جنگ عظیم میں بطور سپاہی اپنی خدمات سر انجام دی۔ اس جنگ میں جرمنی کو شکست ہوئی اور ہٹلر بالکل اسی طرح بلبلا کر رو رہا تھا جس طرح اپنی ماں کے مرنے پر رویا تھا۔ برطانیہ اور فرانس نے جرمنی سے وہ علاقے چھین لیے تھے جو صدیوں سے ان میں شامل تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جرمنی کو مجبور کیا گیا تھا کہ فرانس سمیت اس جنگ میں جن عالمی طاقتوں کا جو نقصان ہوا ہے اس کا ہرجانہ بھی ادا کرے۔ ہرجانہ کی رقم 96,000 ٹن سونے کے برابر تھی اور یہ جرمن قوم کے لیے بڑی ذلت کی بات تھی۔ نازی پارٹی ان شرائط کے خلاف تھی، اس لیے عوام میں بڑی مقبول تھی۔ ہٹلر نے اس نازی پارٹی میں شامل ہو کر 1921 میں سربراہ بن گیا۔ 1929 میں جرمنی کے ایک شہر پر فرانس اور بیلجیم نے قبضہ کر لیا اور جرمنی کے معاشی حالات اس حد تک خراب ہو گئے کہ ایک بریڈ کی قیمت 2 ارب مارک تک پہنچ گئی اور کرنسی دن بدن اس حد تک گر گئی کہ عوام کرنسی نوٹوں کو آگ جلانے کے لیے استعمال کرنے لگے۔ ان بدترین معاشی حالات میں محترم ایڈولف ہٹلر صاحب اسٹیٹس مین یا انقلابی بن کر ابھرے۔ 8 نومبر 1929 کو ہٹلر نے میونخ شہر کے ہال میں ایک مجمع سے خطاب کیا اور شہر پر اپنی حکومت کے قبضے کا اعلان کیا، لیکن جرمن پولیس نے اسے کامیاب نہ ہونے دیا۔ ہٹلر کو 9 ماہ کے لیے جیل کاٹنی پڑی۔ دوران قید ہٹلر نے ایک فیصلہ کیا کہ انقلاب بلٹس گولی سے نہیں بلکہ بیلٹ سے جڑے ہونے سے لایا جا سکتا ہے۔ اس لیے ہٹلر نے الیکشن جیتنے کو کوشش شروع کی اور 1928 کے الیکشن میں ہٹلر کو 628 میں سے صرف 12 نشستیں ملیں۔ صرف ایک سال بعد امریکہ کی اسٹاک مارکیٹ کریش کر گئی اور امریکہ کی طرف سے جرمنی کو جو امداد ملتی تھی وہ بھی بند ہو گئی۔ اس کا فائدہ بھی ہٹلر کو ہوا اور اس کا ووٹ بینک بڑھ گیا۔ کیونکہ معاشی بحران کی وجہ سے 61 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے، حکمران جماعت نے استعفیٰ دے دیا اور 1929 میں دوبارہ الیکشن ہوئے لیکن ہٹلر کامیاب نہیں ہو سکا۔ جولائی 1932 میں بھی نازی پارٹی 230 سیٹیں لے کر کامیاب نہیں ہو سکی۔ نومبر کے الیکشن میں نازی پارٹی نے 196 سیٹس لیں لیکن ہٹلر چانسلر نہیں بن سکے اور آخر کار 30 جنوری 1933 کو ایڈولف ہٹلر جرمنی کے چانسلر بن گئے۔ چانسلر بنتے ہی ایڈولف ہٹلر نے اپنے تمام سیاسی مخالفین اور جرمن قوم کے مخالفین کو چن چن کر مارنا شروع کر دیا اور ایک محتاط اندازے کے مطابق ہٹلر پر 60 لاکھ یہودیوں کے قتل کا بھی الزام ہے۔ ایڈولف ہٹلر نے جرمنی کے مستقبل کے لیے سوویت یونین پر حملہ کیا، مگر سوویت یونین کی فوجیں جرمنی کی کچھ غلطیوں کی وجہ سے حاوی ہو گئی۔ یوں ایڈولف ہٹلر کو سوویت یونین کے محاذ ذرائع پر ہتھیار ڈالنا پڑے۔ ایک شخص نے 12 سال میں جرمنی کو پستی سے نکال کر دنیا کی سپر پاور بنا دیا اور دنیا کو کوکونیلزم سے بھی آزاد کروا دیا۔ ہٹلر ایک محب وطن شخص تھا اور اپنی قوم کا سچا رہنما تھا۔ میرے خیال میں ہٹلر کا ظالم، سفاک، قاتل وغیرہ کے القابات سے نوازنا بالکل درست نہیں۔